بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ خوبصورت زندگی ہمیشہ آپ کا نصیب رہے اور اللہ پاک ہمیشہ آپ سے ہر مشکل اور پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، حسب سابق زیر مطالعہ سبق کی اچھی طرح بلند خوانی کر لیں تاکہ آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئل یا آئلہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، خانگی زندگی یا آئلی زندگی ہے۔ آئلی زندگی سے مراد وہ خاندانی یا گھریلو زندگی ہے جس میں ایک انسان چند افراد یعنی بیوی، بچوں اور گھر کے دیگر افراد کی معاشی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئلی زندگی سے مراد صرف میاں بیوی کا تعلق ہی نہیں ہے بلکہ گھر کے تمام افراد کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی آئلی زندگی میں شامل ہے۔ ایک گھر میں جتنے افراد رہ رہے ہیں ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا آئلی زندگی کہلاتا ہے۔ مثلاً شادی کے بعد شوہر کا بیوی اور اولاد کی رہائش، کھانا پینا، اگر والدین ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کا کھانا پینا، رہائش اور تمام ضروریات کا خیال رکھنا آئلی زندگی کہلاتا ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک ساری زندگی خاندان کے ساتھ گزارتا ہے اور اس کے مختلف رشتوں سے منسلک رہتا ہے۔ انسانی تہذیب و تمدن کی بقا اور ترقی کے لیے خاندانی نظام ناگزیر ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاندان معاشرے کی بنیاد ہے جو معاشرے کو بناتا ہے، اور معاشرے کی بنیادی اکائی گھرانہ ہے جس کے سکون اور خوشحالی کا انحصار میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر ہے۔ ان دونوں کے بہتر تعلقات نہ صرف گھرانے کو مطمئن اور مسرور رکھتے ہیں بلکہ دو خاندانوں کی شادمانی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے اور فطری اعتبار سے اجتماعی زندگی کا محتاج ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک ساری زندگی خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے سے مختلف رشتوں سے منسلک ہوتے ہیں، گویا خاندان معاشرے کا ایک بنیادی جز ہے۔ اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے اسلام سب سے پہلے مرد و عورت کو آئلی زندگی سے منسلک کرتا ہے۔ وہ مرد و عورت کو ایک قانونی بندھن میں باندھ دیتا ہے، گویا معاشرے کی اصل بنیاد یہی خاندانی نظام ہے جس کا انحصار مرد و عورت کے پاکیزہ رشتے پر ہے۔ اس پاکیزہ رشتے کو نکاح کہتے ہیں۔ یہی وہ پاکیزہ رشتہ ہے جس کی وجہ سے ایک مضبوط خاندانی نظام وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں آئلی یا خاندانی زندگی کی اہمیت ایک کارخانے جیسی ہے جس میں تمدنی زندگی کے پرزے ڈھالے جاتے ہیں۔ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے، خاندان اس معاشرے کا ایک بنیادی حصہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا بھائی کون ہے۔ چنانچہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرے کی اصل بنیاد خاندانی نظام ہے جو مرد و عورت کے پاکیزہ رشتے پر منحصر ہے۔ معاشرہ خاندانی نظام سے بنتا ہے اور خاندانی نظام مرد و عورت کے پاکیزہ رشتے سے بنتا ہے۔ پاکیزہ رشتے سے مراد ہے رشتہ ازدواج یعنی شوہر اور بیوی کا رشتہ جس سے خاندان وجود میں آتے ہیں، جس سے انسان کی نسل اور حسب و نسب کا پتہ چلتا ہے۔ اگر یہ رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق قائم کیا جائے تو اسے پاکیزہ رشتہ کہا جائے گا۔ اس مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی خاندان بنتا ہے جس سے خاندانی نظام چلتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے آئلی زندگی کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم آئلی زندگی کی اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے میں ایک مضبوط خاندانی نظام کو بڑی اہمیت دی ہے جس میں زوجین، شوہر اور بیوی خاندان کے دو اہم ستون ہیں جن کی مستقل رفاقت ایک مستحکم معاہدے عقد نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ نسل انسانی کی افزائش۔
نسل انسانی کی افزائش سے مراد ہے انسانی نسل کا بڑھنا، انسانوں کا تعداد میں زیادہ ہونا۔ چنانچہ نسل انسانی کی افزائش کا واحد اور پاکیزہ ذریعہ نکاح ہے، کیونکہ یہی وہ پاکیزہ ذریعہ ہے جس سے نسل انسانی کی افزائش بہترین انداز میں ممکن ہے۔ اسی حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس سے جوڑا بنایا، اس سے مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، پھر ان سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے سے مراد ہے ان سے جو لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں ان میں آپس میں نکاح ہوتے گئے، اور اس طرح دنیا کی آبادی ایک پاکیزہ رشتے کے تحت بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلا مرد اور عورت بنائے تو ان کے درمیان بھی پاکیزہ رشتہ نکاح قرار دیا، تو اس طرح ایک خاندانی نظام وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی انسانی نسل کی افزائش اور دنیا کی آبادی کے لیے امت مسلمہ کو نکاح کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان میں سے 2-2، 3-3 اور 4-4 کے ساتھ نکاح کرو۔ اللہ پاک نے ایک وقت میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ چاروں بیویوں میں برابری کا سلوک کرے۔ یہاں 4 شادیوں کی اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نکاح کی ترغیب دے رہا ہے تاکہ خاندان وجود میں آئیں جس سے نسل انسانی چل سکے اور انسان کے حسب و نسب کا پتہ چل سکے۔ انسانی کردار و اخلاق کی تشکیل میں نکاح بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جس نے نکاح کیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ اخلاق اور عزت و ناموس کی حفاظت۔ عائلی زندگی انسان کو بدکاری جیسی لعنت سے محفوظ رکھتے ہوئے اعلیٰ کردار کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ عائلی زندگی کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اپنی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے تاکہ انسان گناہ اور بدکاری سے بچ سکے۔ مرد اور عورت کا شرعی اور قانونی بندھن نکاح ہے جو انہیں ہزاروں فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے لیے قرآن میں لفظ احسان استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہیں قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانے کے بعد زوجین محسن یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط حصار مل جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے جو بھی مہر و نفقہ کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ گناہ سے پاک رکھتا ہے اور عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ نکاح سے انسان کے ایمان کا تحفظ بھی ہوتا ہے، وہ بدکاری اور جنسی بے راہ روی سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو ایمان کا محافظ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، نکاح ایمان کا قلعہ ہے، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے دین کا نصف حصہ قلعے میں محفوظ کر لیا۔ باہمی محبت و ہمدردی۔ انسانی معاشرہ باہمی محبت و ہمدردی پر قائم ہے اور اس کی ابتدا شوہر اور بیوی کے خوشگوار تعلق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیتے ہوئے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق جبلت کی تسکین کا باعث بنتا ہے، تو دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شعرۂ حیات پر ایک دوسرے کے مونس و غمخوار ہوتے ہیں۔
نسل انسانی کی بقا۔ چونکہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک آئلی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے نکاح کا جائز راستہ فراہم کر کے اس کے لیے ایک ضابطہ اور طریقہ کار مقرر فرمایا ہے، اور اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہٰذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی ہے۔ جب اس بنیاد ہی کو نیست و نابود کر دیا جائے تو معاشرہ کی شیرازہ بندی کس طرح ممکن ہے اور اسے انتشار سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے؟ احساس ذمہ داری۔ نکاح کے بعد مرد و عورت کی زندگی منظم، مرتب اور مستقبل کی تعمیر کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ گھریلو زندگی کے تقاضے مرد کو زیادہ محنت کرنے اور عورت کو بھرپور طریقے سے گھریلو ذمہ داریاں نبھانے پر آمادہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت کے لیے اپنا آرام و سکون غرض ہر چیز وقف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت۔ نکاح کو آئلی زندگی میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا اور انہیں بیویاں اور اولاد دی۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب نے نکاح کیا تاکہ خاندان وجود میں آئے، نسل آگے چل سکے اور حسب و نسب کا پتہ چل سکے۔ چونکہ نکاح تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، اس لیے نکاح سے جان چھڑانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض برتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح نکاح کی استطاعت رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرنے والوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جسے نکاح کی قدرت ہو اور وہ نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے آئلی زندگی اور خاندانی نظام کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ ویڈیو نمبر 2 میں انشاءاللہ سوال نمبر 3 زوجین کے حقوق و فرائض یعنی شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض پڑھیں گے۔ موضوعاتی مطالعہ کی کاپی میں سبق آئلی زندگی کی اہمیت کا سوال نمبر 1 اور 2 جن کا جواب ایک ہی ہے لازمی کر لیجئے گا، تاکہ جب تک ویڈیو نمبر 2 کا لیکچر اور نوٹس PDF پر آئیں آپ کا پچھلا تمام کام مکمل ہو چکا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔